کہ حضور علیہ السلام کے جو والدین کریمین ہیں، خاص طور پر کوئی میلاد کی مجلس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادھوری رہے گی جب تک آپ کی والدہ ماجدہ کا اس میں تذکرہ نہ ہو، کیونکہ میلاد تو ہوئی ہی ان کے ذریعے ہے۔ اب خود دیکھیں نا کہ جو ذریعے کا شکریہ نہیں ادا کرتا، وسیلے کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ اصل میں اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ شریف حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی ابوا کے مقام پر پہنچ کر۔ تو وہ جو روایت کرنے والی سیدہ ام ایمن برقہ اور ان سے جنہوں نے روایت کیا، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھی اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 5 سال 6 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سر کی طرف، سر مبارک کی طرف بیٹھے ان کا سر دبا رہے تھے اس بیماری میں۔ 5 سال 6 سال کی عمر ہے تو، لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ اور ناساز ہو گئی۔ ان کو محسوس ہوا کہ میں اب دنیا سے پردہ کرنے والی ہوں، پردہ یعنی موت کا وقت وہ قریب آ گیا ہے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو بلایا اپنے سامنے، فرمایا بیٹا ذرا اس طرف بیٹھو میرے سامنے۔ اب وہ اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے بیٹھ کے 5 سال 6 سال کی عمر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میں یہ کہتی ہوں بارک فیک اللہ من غلام، کہ اے بیٹا تمہیں اللہ پاک برکتیں دے، تمہاری حفاظت کرے۔ میں تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، اب چھوڑ رہی ہوں، لیکن میری دعا بارک فیک اللہ ہے کہ اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے گا اور اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پر گریہ طاری تھا، آپ رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ان کو ان صح ما ابصرت فی منامی، بیٹا اگر میں نے جو دیکھا، جو اللہ نے مجھے دکھایا، اگر وہ سب سچ ہے اور یقیناً سچ ہے، خواب کی صورت میں، مکاشفے کی صورت میں، جس طرح بھی اللہ پاک نے چاہا، فرمایا اگر وہ سچ ہے اور بے شک وہ سچ ہے، انت مبعوث للانام، تم ہی ہو وہ ہستی کہ جو سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے جاؤ گی۔ پھر آپ نے فرمایا کلو حی میت، بیٹا میں جا رہی ہوں لیکن ہر آنے والا جاتا ہے، تو اس پہ تعجب نہ کرو۔ کلو حی میت وکل جدید بال، ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے۔ وکل کبیر یفنا، اور ہر جو عمر میں بڑھ جاتی ہے چیز، جس کی عمر کو وہ پہنچ جاتی ہے بلوغ، اس نے پھر جو ہے وہ زوال بھی آتا ہے، اس کو فنا بھی آتی ہے، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ وَأَنَا مَيِّتٌ، اور میں بھی دنیا سے پردہ کرنے والی ہوں، لیکن بیٹا رو نہیں کہ میں جا رہی ہوں، وَذِكْرِي بَاقٍ، میرا ذکر تمہارے ذریعے قیامت تک باقی رہے گا۔ اس جنگل بیابان صحرا میں ابوا کے مقام پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے سوا، ایک بچی ہے اور سیدہ برقہ اور حضرت ام ایمن جن کی کنیت ہے، اور صرف سیدہ عام، کوئی نہیں، لیکن فرمایا ذکری باق، میرا ذکر باقی رہے گا رہتی دنیا تک اور قیامت والے دن تک بھی، اور آگے بھی میرا ذکر باقی رہے گا تیرے ذریعے۔ کیوں؟ وقد ترکت خیرا، میں نے تیری صورت میں دنیا کو خیرات بانٹ دی ہے، ایک خیرات دے دی ہے دنیا کو، اس سے بڑی خیرات دنیا کو نہیں ملی۔ وولدت طہرا، اور میں نے ایسی ہستی میرے ذریعے جس کی ولادت ہوئی ہے، اس سے پاک مخلوق، پاک بندہ، پاک انسان آج تک پیدا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو آپ
دوسری باتوں کو تو چھوڑیں، صرف اس بات سے ان کے یہ جو اشعار یا جو آخری نصیحت آخری کلمات ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو آپ علیہ السلام کے بارے میں کتنا علم، آپ کی نبوت، پھر آپ نے دعائیں جو آپ علیہ السلام کو دی. ایک تو آپ کا یہ آخری بات جو ہے وہ کر کے کہ یہ شیخ عبدالعزیز دباغ جو عارفین ہوتے ہیں، اللہ کو بھی ہم سے زیادہ بہتر معرفت رکھتے ہیں اللہ پاک کی بھی اور نبی علیہ السلام کی، انہوں نے ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا، اور وہ یہ کہ شیخ عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ آج تک کسی نے اس پر کلام نہیں کیا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی حکمت. وہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے والدین کریمین بچپن میں کیوں پردہ فرما گئے. یعنی جب آپ علیہ السلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، والد ماجد اور 5-6 سال کی عمر تھی تو والدہ بھی پردہ فرما. کبھی آپ نے سوچا یہ بھی تو ہو سکتا تھا وہ ان کی عمر 60-70 سال ہوتی، وہ بھی اعلان نبوت دیکھتے، وہ بھی مدینہ کی ہجرت دیکھتے، وہ بھی حضور علیہ السلام پر قرآن اترتا دیکھتے، معجزہ دیتے، جیسے حضرت ابو طالب، جیسے دوسرے جو حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ جو جنہوں نے نبی علیہ، حضرت ام ایمن خود یہ کتنی دیر تک زندہ رہیں. تو ایسے بھی ہوتا، آپ کے بھی، آپ کے دادا تو زندہ تھے، آپ کے والد زندہ رہتے، تو یہ کس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے چلے جائیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے کہ آپ کے والدین دونوں، والد اور والدہ، پہلے پردہ فرما گئے؟ کہ یہ کتابوں میں یہ جواب نہیں ملتا، ہم پڑھتے ہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن کوئی بہت بڑی ہی حکمت ہوگی کہ آپ کے دونوں یعنی والدین کو، والد اور والدہ کو اللہ پاک پہلے لے گیا. تو انہوں نے شیخ عبدالعزیز، اب یہ عارفین ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہوتا، انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک وجہ کہ اگر آپ کے والد اور آپ کی والدہ ماجدہ یہ ظاہری طور پر بھی باحیات رہتے، بڑے ہونے تک، آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت تک اور آخری عمر تک، تو ایسا ہوتا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور مشرکین مکہ نے جو آپ سے رویہ اختیار کیا، جو آپ پر پتھر برسائے، آپ کے چہرے مبارک پر گستاخی کی، آپ کا خون بہایا، آپ کو مختلف برے القاب سے جو ہے وہ یاد کرتے اور وہ تنگ کرتے، کبھی اوجری ڈالتے، فرمایا کہ ان کے والدین سے یہ برداشت سے باہر ہوتا. والدہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکتی، دوسروں نے تو پھر برداشت کیا، فرمایا والدہ سے نہ برداشت ہوتا، دوسروں نے تو پھر برداشت کیا، والد سے نہ ہوتا. اور جب ان کو اتنی تکلیف ہوتی تو طبعی طور پر حضور علیہ السلام کے دل کو بھی بہت تکلیف ہوتی. اپنے پر تو آپ برداشت کر گئے، طائف والوں کے پتھر بھی برداشت کر کے ان کے لیے دعا کر گئے کیونکہ وہ اپنے پر تکلیف تھی. لیکن فرمایا سیدنا عبدالعزیز دباغ نے شاید والد اور والدہ کی تکلیف حضور علیہ السلام برداشت نہ کرتے اور اس کی وجہ سے پوری قوم نے تباہ ہو جانا تھا. جس طرح طائف والے تو پھر ان پر تو آیا عذاب جو آنا تھا، لیکن وہ ٹل گیا. لیکن فرمایا کہ ان پر نہ ٹلتا. وہ آپ علیہ السلام یعنی ایک طبعی تعلق ہوتا ہے، اپنے پر برداشت کی، اپنی بیٹی کے لیے برداشت کیا، دوسروں کے لیے. لیکن فرمایا والد اور والدہ کو جو آپ علیہ السلام کے دل میں جو مقام تھا، اگر وہ ان کے ہوتے ہوئے ان کی یہی رویہ مشرکین کا رہتا اور اس طرح وہ کرتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا. کیوں؟ ان کو تکلیف ہوتی، ان کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو بے انتہا تکلیف ہوتی اور پھر جو ہے عذاب آ جاتا قوم پر. تو یہ حضور علیہ السلام نے گویا آپ نے والدین کو امت کے لیے قربان کر دیا، امت کو بچانے کے لیے. یہ سیدنا عبدالعزیز دباغ مغربی احمد نے فرمایا. پھر آپ نے دوسرا فرمایا کہ ان دونوں کی قبریں ان کے آباء و اجداد کی حضرت اسماعیل سے لے کر ان تک سب کی مکہ میں ہے، اکثر کی، ان دونوں کی مکہ میں نہیں. ایک یثرب یعنی مدینہ شریف اور ایک ابوا میں. آپ نے فرمایا اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی حکمت ہے. فرمایا یہ ایک حکمت ہے اس میں کہ اگر آپ کی قبر انور حضرت عبداللہ کی اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں ہوتی تو یہ لوگ جس طرح حضور علیہ السلام کی جان کے پیاسے بنے، خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، تکلیف دیتے تھے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ آپ علیہ السلام اگر ہجرت بھی کر جاتے تو آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے یہ ان کی قبروں کی گستاخی کرتے، ان کی قبریں کھولنے سے بھی ہچکچاتے نہ.
جنہوں نے زندہ صحابیات کو نیزے مارے اور آپ علیہ السلام کو کاٹنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے بھوکا مارنے کے لیے پورے بنی ہاشم کو تیار ہیں۔ فرمایا وہ آپ علیہ السلام تشریف بھی لے آتے، یہ ان کو ایک قسم کا بلیک میل کہہ لیں، یا مطلب یعنی وہ تکلیف پہنچانے کے لیے ان کی قبروں کو بھی اکھاڑ کے یہ گستاخی کرتے تاکہ آپ علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ تو فرمایا یہ حکمت ہے کہ اللہ نے قبریں ادھر نہیں بننے دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کی قبر مبارک پہاڑ پر کیوں ہے، ابوا کے مقام پر؟ فرمایا اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عام عورت نہیں ہے، وہ عام قبرستانوں میں دفن ہوتی ہے، اور دوسرا فرمایا پہاڑ پر کیوں ہے، اس لیے پتہ چلے آخرت میں تو جو ان کا مقام ہے وہ ہوگا، دنیا میں بھی اونچا مقام ہے آپ کا۔ اور درمیان میں کیوں ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں؟ فرمایا اس لیے لوگوں کو پتہ چلے کہ انہی کے وسیلے سے تمہیں رب بھی ملا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے بھئی، دونوں طرف جانے والوں اس ہستی کے جو ہیں